بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے گھر کھانا پکاتی، جب وہ تراوی پڑھتے تو دیکھتی ایک دن ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تراوی پڑھنے لگی تو کبھی کبھی کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جو انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں یا اس کی زندگی کو نیا موڑ دے دیتے ہیں، جس کے بعد انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ آگے وہ کیا کرے، اور پھر اس کی عقل اور سمجھ بوجھ جیسے ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد مجھے لگا تھا کہ میں کبھی اس واقعے کے اثر سے نہیں نکل پاؤں گی جس نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس سب کی وجہ سے میرا دل و دماغ ہر وقت خوف کے زیر اثر رہنے لگا تھا، اور جس نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ میرا نام انابیہ ہے، لیکن سب مجھے پیار سے بیا کہتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 26 سال تھی جب وہ واقعہ میری زندگی میں پیش آیا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور ایک بہن، یعنی کہ میری ماں کا انتقال میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا، جبکہ باپ کا انتقال تب ہوا جب میرا چھوٹا بھائی 5 سال کا تھا۔ ماں کا سایہ اٹھنے کے بعد تو ہماری زندگی اندھیر ہو ہی گئی تھی اور ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی، مگر باپ جو ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے وہی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو لگا جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں ہی اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی، سارے گھر کا کام کرتی، کپڑے دھوتی، صفائی کرتی، 3 وقت کا کھانا پکاتی۔ غرض کے ہر کام میرے ذمہ آ گیا تھا، اور میں نے بنا شکوہ کیے خود پر پڑی ہر ذمہ داری اپنا فرض سمجھ کر نبھائی تھی۔ میرے باپ کی کپڑے کی چھوٹی سی دکان تھی جس سے ہماری اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میں نے 12 جماعتیں پڑھی تھیں، اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ چھوٹے بھائیوں کو اور گھر کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی میرے چچا کا گھر تھا جو اپنی بیوی اور 3 بیٹوں کے ساتھ وہیں رہتے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 3 بیٹے ہی تھے، جن میں سے ایک بیٹا مجھ سے بڑا اور دوسرے 2 مجھ سے چھوٹے تھے۔ وہ ہم تینوں بہن بھائیوں سے کافی پیار کرتے تھے، اور چچی کا کہنا تھا ہم بھی ان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہیں، لیکن میرے باپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میں بھی بڑی ہو رہی تھی، اور ایسے میں چچی کے تینوں بیٹے بھی بڑے ہو رہے تھے، تو میرے ابو کو مخلوط ماحول پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ ہم دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ ویسے بھی ہم لوگوں کے گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ جب تک میرے ابو زندہ رہے تب تک ہم اپنے گھر میں ہی رہے۔ ہم دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ ویسے بھی ہم لوگوں کے گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ جب تک میرے ابو زندہ رہے تب تک ہم اپنے گھر میں ہی رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد جب گھر میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی اکیلے رہ گئے تو چچا نے درمیانی دیوار میں بڑا سا دروازہ لگا دیا، جس سے ہم لوگ بآسانی ایک دوسرے کے گھر میں اس دروازے کے ذریعے آ جا سکتے تھے۔ میرے بھائی ابھی اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ میرے ابو کی دکان کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تبھی میرے چچا نے وہ دکان سنبھال لی اور وہی اس دکان کو چلانے لگے۔ ہماری ساری ضروریات وہی پوری کرتے، جو بھی چاہیے ہوتا وہی لا کر دیتے۔ میرے بھائی سارا دن اسکول یا کالج میں ہوتے تو میں بھی اپنے کام نپٹا کر اپنی چچی کے گھر چلی جاتی اور سارا دن وہیں گزار کر دوپہر کو واپس آتی۔ جب میرے بھائی واپس آ جاتے، چچی کے چھوٹے دونوں بیٹے کالج کے طالب علم تھے، جبکہ بڑا بیٹا کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، تبھی وہ سارا دن گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ چچا بھی سارا دن دکان پر ہوتے، تو یوں وہ اپنی چچی کے پاس آ جاتی، جس سے ان دونوں کی تنہائی بھی دور ہو جاتی اور اس کی چچی کو اس کے حوالے سے کوئی فکر بھی نہ رہتی کہ وہ گھر میں اکیلی رہتی ہوگی۔ میرے چچا نے مجھے بہت کہا تھا کہ میں مزید پڑھائی کر لوں، مگر اتنا وقت گزر جانے کے بعد اب میرا دل پڑھائی سے اکتا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی۔ میں تب 24 سال کی تھی جب میرے چچا نے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ 2 ایک رشتے بھی دیکھے، لیکن کوئی خاص رشتے ملے نہیں۔ اگر ملے بھی تو لالچی اور کم ظرف لوگ، جن کو بس دولت اور جہیز سے مطلب تھا۔ میرے چچا چچی میرے لیے پریشان رہنے لگے تھے کہ نہ جانے آگے کیسے لوگ ملیں۔ تبھی انہوں نے باہمی رضامندی سے اپنے بڑے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔
رشتہ طے کرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے اور اپنے بیٹے سے بھی اس رشتے کے بارے میں پوچھا تھا کہ آیا ہم دونوں راضی ہیں یا نہیں، جس پر ہم دونوں نے ہی حامی بھر لی تھی، جس سے میرے چچا چچی بے حد خوش ہوئے تھے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ جہاں میری چچی اس بات سے خوش تھیں کہ اسے بہو ڈھونڈنے کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑے گا اور نہ ہی کسی چالاک بہو سے اس کا پالا پڑے گا، وہیں میں بھی خوش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس رہ کر ان کا خیال رکھ سکوں گی۔ اس سب سے مطمئن ہونے کے بعد اور رشتہ طے ہونے کے 2 سال بعد ہماری شادی رکھ دی گئی۔ جب میری منگنی ہوئی تو میں 24 سال کی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ میرے دونوں بھائی کالج سے یونیورسٹی میں پہنچ گئے تھے اور ہم ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ 1.5 سال انتہائی تیزی سے گزر گیا تھا۔ اس دوران میں نے چچا کے دیے پیسوں سے اپنے جہیز کی بہت ساری چیزیں اور زیور بنا لیا تھا تاکہ شادی کے بعد مجھے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ میری چچی بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ایسے میں میرا کزن، جو کہ میرا ہونے والا شوہر بھی تھا، 1 مہینے کے لیے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ تبھی گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داری میرے دیوروں یعنی چچی کے چھوٹے بیٹوں نے سنبھالی ہوئی تھی۔ اپنے گھر پر تینوں وقت کا کھانا میں ہی پکاتی تھی۔ میں نے چچی سے بھی کہا تھا کہ ان کا کھانا بھی میں ہی پکا دیا کروں گی، مگر میری چچی مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ شادی کے بعد تم نے ہی پکانا ہے اور سارا گھر سنبھالنا ہے، تو ابھی کے لیے اپنا مائکا سنبھالو، جس پر میں بھی چپ کر کے رہ جاتی۔ میرے ہاتھوں میں بے حد ذائقہ تھا، تو بھی ایک بار کھانا کھاتا انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میری چچی میرے ہاتھ کے بنے کھانے کھا کھا کر میری تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھیں۔ ان کی تعریفوں سے میں بے حد خوش ہوتی تھی کہ مجھے سراہا جاتا تھا۔ کچھ دنوں میں رمضان شروع ہو رہا تھا تو میں نے گھر کے لیے ضروری سامان خرید لیا۔ فریز پیک گوشت لا کر فریج میں رکھ دیا کہ بار بار بازار نہ جانا پڑے۔ میں نے رمضان کے حوالے سے ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں، لیکن انہی دنوں ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں 3 وقت کا کھانا بناتی تھی کیونکہ مجھے اور میرے بھائیوں کو تازہ کھانا کھانے کی عادت تھی۔ ہم باسی کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ ایک ٹائم کا پکا کھانا دوسرے ٹائم کھانے سے ہمیں ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات عجیب تو تھی مگر یہی بات تھی۔ میں ان دنوں اکثر یہ بات نوٹ کرنے لگی تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہی دیگچی میں سالن آدھا رہ جاتا تھا۔ یہی نہیں، روٹیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی اور چاول اگر پکے ہوتے تو چاول بھی کم ہو جاتے۔ 1 یا 2 دن ایسا ہوتا تو مجھے یہی لگتا کہ ہم نے کھائے ہیں تبھی ختم ہوئے ہیں، لیکن ایسا روز روز ہونے لگا تھا اور روز روز اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس سب کو محسوس کر کے گھبرا سی گئی تھی اور اگلی بار میں نے ناپ کر ہی سب کچھ بنایا تھا، مگر اگلی بار پھر روٹی اور سالن خود بخود کم ہو گیا تھا، جس سے میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے اگلے دن کچھ نہ بنایا بلکہ ایسے ہی باہر سے منگوا کر کھا لیا، مگر رات کے وقت مجھے کچن سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دی۔ جیسے ہی میں جاگی تو شور کی آوازیں سن کر کچن میں پہنچی۔ کچن میں کوئی نہیں تھا، مگر کچن کا حال دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا تھا کیونکہ کچن کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ شیشے اور چینی کے برتن زمین پر ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، جبکہ اسٹیل کے برتن بھی ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ اناج کے ڈبے بھی کھلے ہوئے تھے جن سے اناج بھی زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ دیگچیاں بھی الٹی پڑی تھیں، جبکہ فریج کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے اور فریج کے اندر سے سارا گوشت غائب تھا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوف محسوس ہوا تھا اور میں تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ مجھے ساری رات خوف سے جاگ کر ہی گزارنی پڑی تھی۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے کچن صاف کیا تھا اور پھر بھائیوں کو ناشتہ دینے کے بعد خود ناشتہ کر کے چچی کی طرف آ گئی تھی۔ ان کے بیٹے ناشتے کے بعد باہر جا چکے تھے، چچا بھی دکان پر چلے گئے تھے، تبھی وہ گھر میں اکیلی تھی۔ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا اور پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہم دونوں ہی ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو کچھ دنوں سے خود بخود غائب ہو رہے کھانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، لیکن اب میں اپنی چچی کو بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ معاملہ مجھے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے مزید دیر نہ کرتے ہوئے اپنی چچی کو شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا کہ کیسے کچھ دنوں سے پکا ہوا کھانا خود بخود غائب ہو رہا ہے اور کیسے کل رات کچن کا حشر نشر ہو گیا۔
میری ساری بات چچی نے بہت تحمل سے سنی، پھر کہا کہ کھانا خود بخود کم نہیں ہو سکتا ہے تم نے پکایا ہی کم ہو، اور رہی بات کچن کے بکھرے ہونے کی تو کوئی بلی آ گئی ہوگی جس نے کچن میں تباہی مچا دی۔ میں نے چچی کی بات کو جھٹلانا چاہا مگر میری چچی نے یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا کہ یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں، ورنہ نہ ہی کچن خود بخود بکھر سکتا ہے، نہ ہی خود بخود کھانا غائب ہو سکتا ہے۔ میں اپنی چچی کی بات سن کر خاموش ہو گئی کہ اگر میں ان کو جھٹلا کر خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتی تو شاید ان کو برا لگ جاتا۔ ویسے بھی ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو میری باتوں کا یقین نہیں آیا ہے۔ چچی نے میری ہر بات کو وہم کہہ کر جھٹلا دیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ سچ میں وہی تھا جو کچھ میں ان چند دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ چچی نے تو میری بات کو سن کر بھی انسنا کر دیا تھا، لیکن میں اس بات کو جھٹلا نہیں پائی تھی۔ اب میں نے جتنا بھی کھانا بنانا ہوتا اس پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور اب کی بار مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کھانا خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ اب کی بار میں نے اپنی چچی یا کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا اور خود ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے لگی تھی۔ مجھے کوئی حل تو نہیں ملا، لیکن میں نے سارے کھانے پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی دیگر آیات بھی پڑھتی تاکہ میرا کھانا محفوظ رہے۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی غیر مابرائی مخلوق ہی میرے کھانے سے اپنی بھوک مٹاتی ہے، اسی لیے حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پاک آیات کا ورد شروع کر کے کھانے پر دم کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہوا اور میرا کھانا ہنوز غائب ہوتا رہا۔ انہی دنوں ایک رات کی بات ہے، میں سارے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور آ کر گہری نیند سو گئی تھی۔ میرے دونوں بھائی بھی اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو چکے تھے۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب برتنوں کے کھڑکنے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ عجیب سا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں اس شور و گل سے گھبرا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ جس رات میں نے کچن میں ٹوٹ پھوٹ دیکھی تھی، اس رات کے بعد میں نے کم کھانا نہیں بنایا تھا اور اضافی کھانا جو بھی بچتا وہ سامنے ہی رکھ دیتی تھی، اور صبح جب دیکھتی تو وہ کھانا غائب ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے یقین ہوا تھا کہ میرا کھانا سچ میں غائب ہو جاتا ہے اور یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے۔ یہی سب سوچتی ہوئی میں جوتا پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر اٹھی۔ باہر آ کر میں کچن کی جانب بڑھی۔ جیسے جیسے میں کچن کے قریب آتی جا رہی تھی ویسے ہی وہ شور مزید بلند ہونے لگا تھا۔ میں کچن کے دروازے کے قریب پہنچی تو میرے کانوں میں کسی کی بھیانک غراہٹیں گونجی جو ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی جانور کی ہوں۔ میں آہستہ سے قدم آگے بڑھائے اور کچن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ کچن میں 2 سے 3 لوگ موجود تھے جنہوں نے مکمل طور پر سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ ان کے سر بھی کالی بڑی بڑی کھلی ٹوپیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کے رخ دوسری طرف تھے جس کی وجہ سے میں ان کے چہرے نہیں دیکھ پائی۔ کچن میں کچھ برتن ادھر ادھر گرے ہوئے تھے جن کے گرنے کے شور سے ہی میں جاگی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں جو میرا بنایا گیا کھانا چراتے ہیں۔ فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے گوشت کے آدھ کھائے ٹکڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی یا باز پرس کرتی، اچانک میرے قدموں کی آہٹ پر وہ لوگ میری طرف پلٹے، لیکن جیسے ہی وہ میری طرف مڑے میرے حلق سے چیخیں نکلتی پورے گھر میں گونجنے لگیں اور میں تیزی سے پیچھے کو گھسکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کو زمین میں جما دیا ہو، جس کی وجہ سے میں ذرا سی بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تینوں انسان نہیں تھے کہ بے حد بھیانک نہ جانے کون سی مخلوق تھے۔ ان کے چہرے بے حد کالے تھے، موٹی موٹی نیلی آنکھیں، موٹی موٹی کالی بھویں، موٹے موٹے بھدے سے کالے ہونٹ اور سر پر لمبے لمبے بالوں کے بیچ بڑے بڑے 2 سینگ۔ ان کے ہاتھ بھی لمبے اور کالے سے بھاری بھرکم تھے جو کالے کپڑوں کی آستینوں سے جھانک رہے تھے۔ ان میں سے 2 آدمیوں کے چہرے پر جلے کا نشان تھے جن میں خون کی بجائے آگ کے انگارے دہک رہے تھے، جیسے ابھی وہ آگ کے انگارے باہر نکل کر گریں گے۔ میری طرف دیکھتے ہی وہ زور زور سے غرائے اور میری طرف بڑھے۔ میں نے تیزی سے باہر بھاگنا چاہا، لیکن تبھی زوردار آواز سے کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔
میں نے تیزی سے دروازے کے قریب آ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن میری لاکھ کوشش کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا۔ مجھے اپنی پشت پر ان تینوں عجیب الخلقت مخلوقات کی گہری آگ برساتی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ کہ مجھے اپنی پشت جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے آگ سی لگی ہو۔ میں دروازے کو بجا رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو ان میں سے ایک خوفناک آدمی میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے بال دبوچے اور میرے بالوں کو ایک جھٹکا دیا، جس سے ایک آگ سی مجھے اپنے بالوں میں لگتی محسوس ہوئی۔ درد کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں اٹھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا سر زور زور سے گھومنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی اندھیر کنویں میں گول گول گھوم رہی ہوں۔ میں نے کسی چیز کو پکڑ کر سہارا لینے کی کوشش کی، مگر میرے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بال اس آدمی کی گرفت میں نہیں تھے، نہ ہی مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں چکراتے سر کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے پورے وجود کو ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا اور میں لڑکھڑا کر نیچے گری۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس گول کنویں سے باہر آ گئی ہوں۔ کچھ پل لگے تھے جس کے بعد میرا چکراتا سر سنبھلا اور میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی۔ جیسے ہی مجھے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو میں ایک بار پھر چیخ اٹھی اور خوف بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ جہاں میں اس وقت موجود تھی وہ میرے گھر کا کچن نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی پتھریلی سی زمین تھی جہاں دور دور تک کوئی گھر کوئی مکان نہیں تھا، بلکہ بنجر پتھریلی سی زمین تھی جو ایک میدان پر مشتمل تھی۔ میں خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ میں یہاں کیسے آئی۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا کہ میں اپنے گھر سے نہ جانے کہاں آ گئی تھی، اور خوف کے ساتھ ساتھ دماغ میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ میں گھر کیسے جاؤں گی۔ ابھی میں ان خوفناک لوگوں کو بھلائے یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا، جس کی چمک سے میری آنکھیں چندھ آ گئیں۔ میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جہاں وہی تین خوفناک سے آدمی کھڑے اپنی سرخ نیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں سہم کر پیچھے کو کھسکی، لیکن اس کے دھاڑنے پر اپنی جگہ پر سہم ہی رہ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جو کھانا تمہارے گھر میں ہوتا ہے وہ تم بناتی ہو۔ اس کے بھاری لہجے اور خوفناک دھاڑتی آواز پر میں ڈر کر اچھلی، مگر پھر تیزی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ دوسرے نے بھاری آواز میں کہا کہ ہمیں وہ کھانا بے حد پسند ہے اور اب سے تم ہی ہمارا کھانا بنایا کرو گی۔ اس کی بات سن خوف سے سن پڑ گئی، مگر ہوش میں آتے ہی اسے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں تیز تیز بھاگتی جا رہی تھی، لیکن پتھریلا میدان تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی واپس جانے کا کوئی راستہ مل رہا تھا۔ اچانک بھاگتے بھاگتے میرے قدموں کو بریک لگی، کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر پھر سے ان خوفناک آدمیوں کے پاس ہی آ گئی تھی جو کہ مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے اپنی لمبے ناخن والی شہادت کی انگلی اٹھائی اور میری طرف کوئی اشارہ کیا اور اچانک مجھے زمین پر پٹخ دیا، جس سے میری کمر میں نہ جانے کتنے پتھر چبھے اور میری کمر میں چوٹیں آ گئیں اور مجھے درد ہونے لگا۔ کی وجہ سے میں کراہنے لگی۔ میں کراہتی ہوئی پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب اچانک دھڑام سے کوئی چیز آ کر مجھ پر گری۔ میں خوف سے آنکھیں میچتی ہوئی چیخ اٹھی، لیکن جب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو میں نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئی کہ اب میں ایک پنجرے میں قید ہو چکی تھی۔ پنجرے کے باہر وہی تینوں کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے پنجرے کو پکڑ کر کھولنا چاہا، مگر پنجرے کو چھوتے ہی مجھے کرنٹ کا ایک جھٹکا سا لگا اور میں واپس نیچے گر گئی۔ ان میں سے ایک نے مجھے کراہتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اگر تم بھاگتی نہیں تو تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، یہ تکلیف تمہیں تمہاری اپنی وجہ سے ملی ہے۔ اس کی بھاری خوفناک آواز سن کر خوف سے میں رونے لگی، لیکن ان میں سے کسی نے میرے رونے پر دھیان نہ دیا۔ دوسرے نے کہا کہ ہم جنات ہیں اور ہم تمہارے گھر سے کھانا کھاتے ہیں جو کہ ہمیں بے حد پسند آتا ہے۔ ان کی اگلی بات سن کر بھی میں چپ رہی، لیکن اس بات پر چونکی ضرور کہ وہ جنات تھے۔ تیسرے جن نے کہا کہ اب سے تم ہمارا کھانا پکایا کرو گی،
ہمارے گھر میں۔ اس جن کی بات سن کر میں خوف سے رونا بھول کر ان جنات کو تکنے لگی۔ میرا سر بے تحاشا نفی میں ہلا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم نے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکایا تو پھر ہم تمہیں ساری زندگی کے لیے یہاں قید کر دیں گے اور یہاں سے تم کبھی نکل نہیں سکو گی۔ ان کی بات سن کر میں دم سات کر رہ گئی۔ بولنے کی یا احتجاج کرنے کی ہمت مجھ میں بالکل بھی باقی نہیں بچی تھی۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ اب بتا، ہمارے لیے کھانا پکانا ہے یا ساری زندگی یہاں رہنا ہے؟ ان کے سوال پر میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا کہ میں کھانا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک میرے اطراف سے وہ پنجرہ غائب ہو گیا۔ ان میں سے ایک جن نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایک بار پھر اپنے بالوں میں آگ کی سی تپش محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میرا سر بھی پہلے کی طرح چکرایا اور مجھے اپنا وجود گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میں سنبھلی اور میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنے گھر کے کچن میں موجود تھی اور میرے سامنے ہی وہ تینوں جنات موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہا، اس پر منتر لکھا ہوا ہے، جسے پڑھتے ہی تم ہمارے گھر پہنچ جاؤ گی اور وقت پر پہنچ جانا۔ اگر وقت پر نہیں آئی تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے کاغذ تھاما تو وہ ایک بار پھر مجھے ہدایت کرتے اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے کاغذ کو دیکھا جس پر نہ جانے کیا لکھا ہوا تھا، پھر ایک نظر کچن کے بکھرے ہار پر ڈالی اور مرے مرے قدموں سے وہ کاغذ تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میرا کھانا کھا جاتے تھے وہ جنات تھے، اور ان جنات کو میں نے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اب ان جنات کے گھر مجھے کھانا پکانے کے لیے بھی جایا کرنا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں آج جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں سوچتی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جاگی تھی۔ رات کو جو ہوا وہ سب کچھ مجھے حرف بہ حرف یاد تھا، جس سے مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق ناشتہ بنایا اور پھر گھر کے کام نپٹائے اور چچی کی طرف چلی آئی۔ میرے بھائی یونیورسٹی جا چکے تھے اور گھر میں اکیلے اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں اور چچی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ چچی نے پہلے بھی یقین نہیں کیا تھا اور شاید اب بھی نہ کرتی، یا شاید اگر یقین کر بھی لیتی تو ڈر کر مجھے اپنی بہو بنانے سے ہی انکار نہ کر دیتی کہ میرا جنات سے رابطہ ہے اور میں ان کے گھر جاتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے چچا زاد سے میرا رشتہ ٹوٹے، کیونکہ منگنی کے بعد سے ہی میں اسے بے تحاشا پسند کرنے لگی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی چھوٹی بات کی وجہ سے میرا اس سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ اور تب جب جلد ہی شادی ہونے والی تھی، میرا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر چچی نے میری طبیعت کا پوچھا تو میں یہ کہہ کر ٹال گئی کہ سر میں درد ہے، اس لیے طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ میں دوپہر کے وقت گھر آ گئی تھی اور آ کر کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ رات کا کھانا بنا کر میں نے بھائیوں کو کھلایا اور پھر کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا وقت تھا اور یہی وہ وقت تھا جب جنات نے آنے کو اور کھانا بنانے کو کہا تھا۔ ان کے لیے صرف رات کا کھانا ہی بنانا تھا۔ تبھی میں کچھ مطمئن تھی کہ اس طرح میں ان جنات کا کھانا بھی بنا دوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے الماری سے وہ منتر والا کاغذ نکال کر سامنے کیا اور پھر جلدی سے منتر پڑھا، جس سے میرے وجود کو ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو حیران رہ گئی، کیونکہ میں ایک بڑے سے پتریلے گھر میں کھڑی تھی، جو ایسا تھا جیسے کسی پہاڑ کے اندر پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ اس بار نہ ہی میرا سر چکرایا تھا، نہ ہی میں خود گھومی تھی، جس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ میں قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ ہر کمرے پر اور دیواروں پر ہریالی چھائی ہوئی تھی اور نہ جانے کون کون سی بیلیں لٹکی ہوئی تھی۔ میں آگے ہی آگے بڑھنے لگی تو مجھے کئی چھوٹے بڑے جنات نظر آئے، جن کو دیکھ کر میں ڈر گئی کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ مجھے ایسے نظر انداز کر کے گزر رہے تھے جیسے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی آگے بڑھی تو ایک جنزادی نے مجھے روکا اور پھر مجھے پکڑ کر کچن کی طرف لے گئی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں کھانا پکانے کا سارا اور ہر قسم کا سامان رکھا ہوا تھا۔ یہاں سے سامنے ایک میدان سا نظر آتا تھا جو یقیناً گھر کا صحن تھا۔ وہ جنزادی مجھے سمجھا کر چلی گئی تو میں بھی کھانا بنانے لگی۔ جنات ابھی بھی مجھے یہاں سے وہاں آتے جاتے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔
جس پر میں بھی کچھ مطمئن تھی۔ جن جنات نے مجھے یہاں کھانا بنانے کے لیے بلایا تھا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ کھانا بنانے کے بعد ایک نظر سب چیزوں کا جائزہ لے کر میں نے منتر پڑھا اور گھر چلی آئی۔ مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس پر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر آ کر میں سو گئی اور پھر سحر کے وقت اٹھی، اپنے اور بھائیوں کے لیے سحری بنائی، ناشتہ کر کے روزہ رکھا اور پھر نماز سبق پڑھنے کے بعد دوبارہ سو گئی۔ پھر میں 10 بجے جاگی اور گھر کے کام نپٹائے۔ اسی سب میں شام کا وقت ہو گیا۔ افطاری کرنے کے بعد اور رات کو تراویح پڑھنے کے بعد میں بھائیوں کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں آئی اور منتر پڑھ کر جنات کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پر بھی سب لوگ تراویح پڑھنے کی تیاریوں میں تھے۔ میں کھانا بنانے لگی تو وہ لوگ تراویح پڑھنے لگے۔ ان کا تراویح پڑھنے کا طریقہ ہم سے بہت الگ تھا، اور یہی نہیں، ان کی تراویحاں ہم سے زیادہ لمبی تھی، جن پر میں کچھ حیران بھی تھی۔ میں نے 2 گھنٹے لگا کر کھانا بنایا اور اس دوران وہ لوگ بھی تراویح پڑھ چکے تھے۔ کھانا بنانے کے بعد میں فوراً گھر واپس آ گئی تھی۔ اب میرا یہی معمول ہو گیا تھا کہ اب میں اپنے گھر میں روزہ رکھتی، گھر کے کام نپٹاتی، نمازیں پڑھتی، افطاری کرنے کے بعد کھانا کھاتی اور نماز و تراویح پڑھنے کے بعد جنات کے گھر چلی جاتی، وہاں جا کر ان کے لیے کھانا بناتی اور پھر کھانا بنانے کے دوران ان کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھتی رہتی، جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا جنات سے ڈر اب بالکل ختم ہو گیا تھا اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ میرے اس معمول کو 1 ہفتے کا وقت ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں نے گھر میں کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میں جنات کے گھر ان کے لیے کھانا پکانے جاتی ہوں۔ نہ ہی میں نے چچی کو اس بارے میں ہونے دی تھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ کیا سوچیں گی۔ میں روز جنات کے گھر میں ان کو کھانا پکانے کے دوران تراویح پڑھتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن میں نے گھر پر تراویح نہیں پڑھی، بلکہ غلطی سے منتر پڑھ کر جنات کے گھر پہنچ گئی۔ ان کے گھر جا کر جب میں کھانا بنانے لگی تو یاد آیا کہ میں تراویح پڑھنا بھول گئی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا کہ گھر پہنچ کر نماز کے ساتھ تراویح پڑھ لوں گی۔ کھانا بنانے کے دوران میں نے دیکھا کہ جنات تراویح پڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر کھانا وہیں چھوڑا اور وضو کر کے ان کے پیچھے کھڑی ہو کر تراویح پڑھنے لگی۔ میں ہر روز ان کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن کبھی بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھی تھی۔ لیکن آج پڑھنے لگی تو اچانک ہی جس جگہ ہم لوگ تراویح پڑھ رہے تھے وہ جگہ یوں ہلنے اور لرزنے لگی جیسے زلزلہ ہو۔ زمین کے یوں ہلنے اور لرزنے سے میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور تیزی سے نیچے زمین پر گری، اور اتنی زور سے گری کہ مجھے اپنے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ میں نے سنبھل کر دیکھا تو باقی سب جنات کا بھی یہی حال تھا۔ اچانک زمین یوں لرزنے لگی کہ ہم سب زمین پر اچھلتے واپس زمین پر گرنے لگے، بلکہ ایسے جیسے کوئی چھوٹے بچے کو ہوا میں اچھال کر پکڑ رہا ہو۔ ان جنات کا علم نہیں، لیکن یوں بار بار پتھریلی زمین پر اچھلنے اور گرنے سے مجھے کئی چوٹیں لگ رہی تھیں، جس سے مجھے شدید درد ہو رہا تھا اور خون بھی رسنے لگا تھا۔ اچانک ہر طرف سے زوردار دھماکوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے ہر طرف ٹوٹ پھوٹ مچی ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ گھر مسمار ہونے لگا تھا۔ جنات کے گھر میں زلزلے کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، سے دیواریں اکھڑنے لگیں اور ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر سارے جنات غرانے لگے اور اونچی اونچی بین کرنے لگے۔ میں ایک ستون کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور ان سب کو دیکھنے لگی جو بری طرح سے روتے پیٹتے بین کر رہے تھے، اور ان کا اونچی اونچی دھارنا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اچانک ایک جن کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے کہا کہ اس سب کی یہی وجہ ہے، اسی نے ہماری نماز میں رکاوٹ ڈالی اور ہماری تراویح میں شریک ہوئی۔ ایک انسان ہو کر یہ کیسے ہماری تراویح اور نماز پڑھ سکتی ہے؟ اسی کی وجہ سے ہمارا گھر ٹوٹ گیا، یہ اب ہم سے نہیں بچے گی۔ اس کی دھاڑنما آواز اور بات سن کر میرا حلق تک خشک ہو گیا اور میں کپ کپاتی ٹانگوں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زمین کے ہلنے کی وجہ سے میں بھاگ نہیں پائی اور دھڑام سے نیچے گری۔ میرا ماتھا زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے میرا ماتھا پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ میرے خون کی بو پاتے ہی سبھی جنزادے خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھتے تیزی سے میری طرف لپکے تو مجھے لگا جیسے موت میرے سر پر ہے۔ اچانک مجھے اس منتر کا خیال آیا
تو میں نے اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کر وہ کاغذ نکالا جس پر منتر لکھا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے اس منتر کو پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ میں منتر کا آخری لفظ پڑھتی اسی جن نے میرے اوپر چھلانگ لگائی۔ میں نے خوف سے اوپر دیکھا مگر وہاں دھوئیں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے منتر کا آخری لفظ بھی پڑھ ڈالا مگر تبھی میرے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے لگا میں اب گھر پہنچ جاؤں گی مگر میں نے آنکھیں کھولی تو میں جنات کے گھر میں ہی موجود تھی اور میرے نیچے زمین ابھی بھی ہل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے بے ہوش ہوتی میرے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا جو پہلے جھٹکے کی نسبت ذرا کم تھا۔ میں نے آنکھیں میچ کر کھولی تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی جہاں میں واپس آ کر پرسکون اور خوش تھی۔ وہیں اپنے جسم کے بھاری پن اور بوجھل دماغ کو لے کر میں کچھ الجھی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے اوپر منو بوجھ لاد دیا ہو۔ آنکھیں بھی جلنے لگی تھیں جبکہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں سے اتنی تپش نکل رہی تھی جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ میرا سر بے حد بوجھل ہو رہا تھا جبکہ آنکھیں بھی خود بخود بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے پورے جسم میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ ہو رہی تھی جس سے مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اور پھر یوں ہی اس سب کو برداشت کرتے کرتے میری آنکھیں اپنے ہی آپ بند ہوتی چلی گئیں اور میں غفلت کی نیند سو گئی۔ اگلی بار میں اٹھی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں اپنا چکراتا سر تھام کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات کا سارا منظر یاد آیا تو مجھے خوف نے آن گھیرا مگر پھر مطمئن ہو گئی کہ میں اس وقت اپنے گھر میں موجود تھی نہ کہ جنات کی دنیا میں، اور مجھے یقین تھا کہ اس سب کے بعد وہ یہاں آنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنے پہلو سے شوں کی زوردار آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے چہرے کا رخ موڑ کر دیکھا تو میں خوف سے چیختی ہوئی بیڈ سے نیچے جا گری کیونکہ وہاں وہی خوفناک سجن زادہ بیٹھا ہوا تھا جس نے کل رات مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے اور اس کے غصے سے سرخ پڑتی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جلدی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنات کے پیچھے میں تراوی پڑھوں گی تو ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اگر معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ میں روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی لیکن وہ غصے سے مجھے دیکھتا بیڈ سے اٹھا اور میری طرف بڑھتے ہوئے بولا کہ تم انسان ہو اور ایک انسان ہو کر تم نے جنات کے پیچھے تراوی پڑھنے کا سوچا جو کہ ہمارے قبیلے کے لیے ممنوع ہے، اور یہ ہمارے قبیلے کے سردار کی وصیت تھی جس کو تم نے توڑا، تبھی ہم پر یہ مصیبت آئی۔ ہمارا گھر تباہ ہو گیا اور اس کی وجہ تم ہو تو تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ اتنا کہہ کر اس کا وجود اچانک غائب ہو گیا اور پھر ظاہر ہوا تو وہ دھوئیں کی مانند تھا۔ اچانک وہ دھواں میری طرف بڑھنے لگا تو میں تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ تبھی وہ دھواں تیزی سے میری پشت سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی اچانک میرا جسم جیسے سن پڑنے لگا۔ میرا جسم اور دماغ بے حد بھاری ہونے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے دروازے کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تبھی میرے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا اور پھر وہ بھاری پن میرے دماغ کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر حاوی ہو گیا، جیسے میرے علاوہ بھی میرے اندر کوئی موجود ہو۔ اور یہ سچ تھا، میرے علاوہ وہ جن میرے اندر موجود تھا جس نے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا کنٹرول اپنے جسم سے ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ سہارے کے لیے اٹھانا چاہا مگر اٹھا ہی نہیں۔ میں اپنا سر تھامتی ہوئی پلٹی مگر جیسے ہی میری نگاہ آئینے پر پڑی میرے حلق سے چیخ نکل گئی کیونکہ آئینے میں نظر آتا میرا عکس بہت بھیانک تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں گہری نیلی ہو چکی تھی اور سامنے کے 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ میرے حلق سے چیخ نہیں دھاڑ نکلی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ چھونا چاہا مگر میرا ہاتھ اٹھا ہی نہیں۔ تبھی میرا جسم حرکت کرنے لگا۔ میں خود کو روکنے کی بے حد کوشش کر رہی تھی مگر میرا مکمل کنٹرول میرے جسم پر سے ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر کے رکھ دی تھی، ہر چیز کو توڑ دیا تھا جس سے بے حد شور شرابہ پیدا ہونے لگا۔ میرے حلق سے خوفناک غراہٹیں اور آوازیں نکل رہی تھیں۔ اپنے کمرے کو تباہ کر کے میں باہر کی جانب بڑھی اور لاؤنج میں موجود سامان کو توڑنے لگی۔ پورے گھر میں عجیب سا شور برپا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے بھائی بھی جاگ گئے اور کمرے سے باہر آئے۔ میرا حلیہ اور آنکھیں دیکھ کر وہ بھی دم بخود رہ گئے اور مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگے لیکن مجھ پر حاوی جن مجھے ان کے قابو میں نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں سب کچھ سمجھ رہی تھی لیکن
कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अचानक मेरा एक भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे बाजू से थाम कर रोकना चाहा, लेकिन मैंने गुस्से में आकर दूसरे हाथ से उसका बाजू थामा और एक जोरदार झटके से उठाकर दीवार के साथ पटक दिया। वो जोर से पुरदर्द आवाज में चीखता अपना बाजू थाम गया, जो शायद नहीं, यकीनन टूट चुका था। उसे चोट पहुंचाकर अब मेरा रुख किचन की तरफ था। मैंने वहां भी सब कुछ तोड़कर और तबाह करके रख दिया। मेरे छोटे भाई ने खौफ से मेरे नजदीक आने की कोशिश नहीं की थी और जाकर भाई को संभालने लगा था, जो टूटा हुआ बाजू लिए कराह रहा था। अपने घर का निजाम दरहम बरहम करके मैं चची के घर की तरफ चली आई और सबसे पहले किचन की तरफ बढ़ी। वहां फ्रिज में रखा कच्चा गोश्त खाया और सारे बर्तन नीचे फेंक फेंक कर तोड़ दिए। शोर शराबे की आवाज सुनकर मेरी चची और मेरे दोनों होने वाले देवर और चचा भी बाहर निकल आए। मुझे यूं तोड़ फोड़ करता देखकर मेरी चची ने आगे बढ़कर मुझे रोकना चाहा, तो मैंने पलटते ही एक जोरदार थप्पड़ चची के मुंह पर दे मारा, जिससे चची लड़खड़ाकर नीचे जा गिरी और बेयकीनी और खौफ से मुझे देखने लगी। मेरी नीली आंखें और लंबे दांत देखकर वो सब दंग रह गए। मैंने धाड़ते हुए भारी आवाज में कहा कि खबरदार जो मुझे रोका, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, सब कुछ। जिसने मुझे रोका उसे भी मार दूंगी। इतना कहकर मैं लाउंज में आकर तोड़ फोड़ करने लगी। चचा चची को अंदाजा हो गया था कि मुझ पर जिन काबिज हो गया है। मेरे देवरों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने उन्हें भी उठाकर पटक दिया। अब किसी में भी हिम्मत न थी कि मुझे रोक पाता। मेरा भाई भी दूसरे भाई को लेकर चची के घर ही आ गया था, जो टूटे हुए बाजू लेकर दर्द से कर्राह रहा था। मैंने लाउंज में मौजूद सब कुछ तोड़ कर रख दिया था। मेरे चचा चची असहद परेशान थे और मुझे रोकने की कोई सबील ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मेरी चची ने आयत भी पढ़कर फूंकी, मगर कोई आफाका ना हुआ, बल्कि उनकी हरकतों से मेरे अंदर काबिज जिन मजीद मुश्तइल होता जा रहा था और उसी गुस्से में वो मजीद तोड़ फोड़ कर रहा था। मेरी चची ने चचा को इशारा किया कि वो तेजी से एक कमरे की तरफ बढ़े और फिर कुछ देर में बाहर आए और मेरे करीब आते ही हाथ में थामा इंजेक्शन मेरे बाजू में घोंप दिया, जिससे मेरा सर चकराया और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, जिससे मेरा वजूद सोया तो वो जिन मेरे अंदर से निकल गया। मेरे भाई और चची ने मुझे वहीं सोफे पर लेटा दिया और उसके बाद चचा ने किसी जानने वाले को फोन किया। रात के उस वक्त किसी आमिल का मिलना मुश्किल था। तभी मेरे चचा ने मोहल्ले के मौलवी को घर बुला लिया, जो शहरी से ही मस्जिद में मौजूद होता था। मेरी बेहोशी के दौरान वो जिन किसी और पर काबिज नहीं हुआ था, ना ही किसी को मजीद नुकसान पहुंचाया था, जिस पर सभी पुरसुकून थे। कुछ ही देर में वो मौलवी आ चुका था। मुझे जब होश आया तो मेरा सर भारी हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ कील ठोके गए थे, जिसके आखिरी सिरे जमीन के अंदर और बाकी का सारा हिस्सा जमीन से बाहर था। मेरी नजर दाएं तरफ बैठे मौलवी पर पड़ी तो मैंने उलझकर सबको देखा। वो मौलवी ऊंची आवाज में ना जाने क्या पढ़ रहा था। उस वक्त मैं नॉर्मल हालत में थी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलती अचानक मेरे जिस्म को झटका सा लगा और एक बार फिर मुझ पर वो जिन काबिज हो गया। मेरी आंखें नीली हो गईं और लंबे दांत निकल आए। मैं पूरा जोर लगाकर अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। अचानक मौलवी के पढ़ने से मेरा वजूद झटके खाने लगा और कई कई फुट ऊपर उछलने लगा। मौलवी के पढ़ने से मुझे नहीं, उस जिन को तकलीफ हो रही थी जो मेरे अंदर काबिज था। अचानक मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और मेरा मुंह आप ही आप खुल गया। मेरे मुंह से जमा हुआ सा धुआं बाहर निकला और बाहर निकलकर वो उसी जिन की शक्ल इख्तियार कर गया, मगर उसका निचला हिस्सा अभी भी मेरे मुंह के अंदर था, जिसे मैं साफ महसूस कर रही थी। मौलवी ने उस जिन से कहा कि इस बच्ची का पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। उस जिन ने कहका लगाकर कहा कि अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, इसे मार दूंगा। उसने हमारे सरदार की वसीयत को तोड़ा है। उसके इतना कहते ही मेरे गले पर दबाव बढ़ने लगा। वो जादू के जरिए मेरा गला दबाकर मुझे तकलीफ दे रहा था। मेरी चची, चचा, भाई और देवर एक तरफ खड़े ये सब देख रहे थे। उस मौलवी ने कहा कि जो कुछ इसने किया अनजाने में किया, जिसकी सजा बनती नहीं। इसने मुआफी मांग ली, यही बहुत है। मौलवी की बात को उस जिन ने अनदेखा कर दिया तो मौलवी ने कहा कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अब अपना अंजाम देख। इतना कहकर मौलवी ने पानी पर दम किया और फिर उस पानी को मेरे जिस्म पर छिड़कने लगा, जिससे मेरा वजूद एक बार फिर से झटके खाने लगा। मेरे वजूद पर काबिज जिन चीखने चिल्लाने और धाड़ने लगा, जैसे वो बेहद तकलीफ में हो।
لیکن وہ مولوی رکا نہیں بلکہ مزید کچھ پڑھ کر پانی بردم کر کے مجھ پر چھڑکنے لگا۔ اچانک وہ جن میرے جسم سے نکلا اور ایک طرف گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے بال جھڑنے لگے تھے، جبکہ سامنے نظر آتے 2 نوکیلے دانت بھی آگے سے ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے دائیں بازو کا اگلا حصہ جھلس جھلس کر جھڑنے لگا تھا، جس پر وہ خوف زدہ ہوتا مولوی سے معافی مانگنے لگا کہ اسے چھوڑ دو، وہ یہاں سے مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر مولوی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ جن اس مولوی کے قدموں میں لوٹنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر تب تک اس کا دایاں ہاتھ جھڑ چکا تھا۔ مولوی نے اپنا عمل روک کر اسے دیکھا جو اپنا ہاتھ دیکھتا رو رہا تھا۔ مولوی نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم آئندہ اس بچی کو تنگ نہیں کرو گے، نہ ہی اس پر حاوی ہوگے۔ مولوی کے کہتے ہی اس جن نے تیزی سے سر ہلایا کہ وہ ایسا ہی کرے گا جیسا مولوی نے کہا ہے۔ مولوی نے سر ہلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر زیر لب کچھ پڑھا، جس سے وہ اگلے ہی پل غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ مولوی نے ایک تعویذ بنا کر مجھے دیا کہ یہ اپنے گلے میں ہر وقت پہنے رکھنا، جس سے وہ جن یا کوئی بھی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ مولوی مجھے مزید ہدایات دے کر چلا گیا۔ روزہ رکھنے کے بعد صبح ہوتے ہی میرے بھائی ہسپتال چلے گئے تاکہ میرے بھائی کی ٹوٹی ہوئی بازو کو چیک کروا سکیں۔ کچھ دنوں میں میرا منگیتر واپس آ چکا تھا اور اس نے آتے ہی شادی کا شوشہ چھوڑا تھا، مگر میری چچی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی جس پر جن قابض ہوتے ہوں۔ چچی کی ایسی غیر متوقع بات پر میں دکھی ہو گئی تھی اور پھر میں نے انکار سمجھ کر ان کے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا۔ میرے منگیتر نے مجھے بے حد تسلیاں دی، مگر مجھے علم تھا کہ چچی کے بغیر اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے ہی 3 ماہ گزر گئے۔ اس جن نے مجھے دوبارہ تنگ نہیں کیا تھا۔ 3 ماہ بعد نہ جانے چچی پر کس بات نے اثر کیا کہ وہ ہمارے گھر آئیں، مجھ سے معافی مانگی اور پھر شادی کی تاریخ رکھ دی۔ 15 دن کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی اور میں بہو بن کر چچا چچی کے گھر آ گئی اور ہر بات بھلا کر چچا چچی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔